جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ہر شے کی تکمیل کے بعد تمہیں اپنا آپ خالی خالی سا لگنے لگتا ہے۔ پھر اذان کی آواز کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ پھر نہ عبادات اس بے چینی کو ختم کر پاتی ہے، نہ سجدوں سے چین پڑتا ہے۔ یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم یقین پر بھاری ہو جاتا ہے، جب دکھ کی شدت مصلحتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی۔ پھر سب حاصل کر کے بھی تم بے بس ہو جاتے ہو، پھر ہر خوشی تمہیں اداس لگتی ہے۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے، میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سکون تو صرف اسی سے ملتا ہے۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے، پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پر چن لے یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر زمین پر گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسوؤں میں چن لے یا درد کے ایک لمبے سفر کے بعد۔ فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائے، جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی پہنچ 7 آسمان پار تک ہو۔ ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں؟ یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سنا دیتے ہیں۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی تھی ضرور۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو، اللہ نے سب سنا تھا، جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ انشاءاللہ زندگی میں ہر شخص تمہیں تمہارا خیر خواہ نہیں ملے گا۔ جہاں لوگ تمہارے ہنر کو تالیوں سے سہرائیں گے، وہیں کچھ لوگ تمہارے ہنر کو میلا بھی کریں گے۔ ہر شخص تمہیں ایک جیسا نہیں ملے گا، کوئی تمہاری ذرا سی بات پر تمہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جائے گا اور کوئی تمہارے ساتھ ہی رکا رہے گا، کوئی تمہاری کامیابی کے موقع پہ تمہیں حسد کی نگاہ سے دیکھے گا اور کوئی تمہاری بلندیوں پر رشک کرے گا، کوئی تمہیں ساری کائنات کے سامنے سارے عیبوں سمیت بے پردہ کر دے گا اور کوئی ان سبھی عیبوں کو سمیٹ کر تمہیں اپنی آغوش میں چھپا لے گا۔ تمہارا واسطہ ہر قسم کے انسان سے پڑے گا، یہ تمہارا نصیب ہے، لیکن فیصلے کا اختیار اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ اب تم پر ہے کہ تم خود کو کن لوگوں کے گرد رکھنا چاہتے ہو، تم کس کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو۔ خوشی اور غم کا انتخاب انسان خود کرتا ہے۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی بات کو دل سے لگانا چاہتے ہو اور کس کی بات کو نظر انداز کرنا چاہتے ہو۔ مگر جہاں بھی جاؤ یہ ذہن نشین رکھنا کہ جو شخص جس طرح لوگوں کے سامنے تمہارا تعارف کرواتا ہے وہ اس شخص کی اپنی ذات کی حقیقت ہے، تمہاری نہیں۔
وہ جو لفظ تمہارے لیے استعمال کرتا ہے وہ اس کا اپنا ظرف ہے، تمہارا نہیں۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پہ۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پہ یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ میرا رب تاخ راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے 2 جہاں مہکتے ہیں۔ یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے، یہ آزمائشیں تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے، یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے۔ وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا۔ وہ تمہارے دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا، وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے، وہ تمہاری سسکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے، وہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے۔ جب صلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرمایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے، پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو۔